غازی فیصل، جن کا نام غازی خالد مشہور ہوا ہے، انہوں نے جو اقدام کیا ہے طاہر نسیم کے قتل کا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی سوال کر رہے تھے، تو دو اہم باتیں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ہے۔ پہلی تو یہ کہ یہ کام عدالت کا ہے یا جس کے سامنے بھی یہ معاملہ ہو وہ اس کے اوپر جو چاہے کارروائی کر جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ گستاخ رسول یا مدعی نبوت کی موت کے بعد، اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد، جب اس کا کیس چل رہا ہو تو اس کی پیروی میں مسلمان اگر آگے کھڑے ہوں تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر علماء کی رائے کیا ہے، ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ تو یہ دو اہم ترین چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینا، جن کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ بندہ واجب القتل ہے، یا کوئی بندہ اگر دعوی نبوت کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ لیکن واجب القتل ہونے سے پہلے ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ جس میں ان کو توبہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ سارا کرنا حکومت اور عدالت کا کام ہے، یا جس کا دل چاہے، جس کے سامنے معاملہ ہو وہی یہ کام کر بیٹھے؟ تو اس کے حوالے سے دھیان کے ساتھ اس بات کو سن لو کہ یہ کام در حقیقت حکومت اور عدالت کا ہے۔ عدالت فیصلہ کرے گی اور حکومت سزا دے گی، پہلی اہم ترین بات یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جذبات میں آ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس بندے کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی یا نہیں؟ ایسے بندے کے بارے میں عدالت اور حکومت کیا کارروائی کر سکتی ہیں اور کس قسم کی پابندی ان کے اوپر ہوگی؟ تو یاد رکھو کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ کسی بندے نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا تو اس میں دو صورتحال میں سے ایک صورت بنے گی۔ یا تو وہ مدعی یا گستاخ جو تھا، اس کا دعویٰ یا گستاخی پوشیدہ تھی، صرف 8 10 5 لوگوں کو پتہ تھی، اور انہی لوگوں میں سے چند لوگ گواہ تھے اور باقی سارے لوگ ابھی اس سے انجان ناواقف تھے اور مجمع کے بیچ میں بھی یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں انہی میں سے کسی ایک نے قتل کر دیا۔ یا ایسا بندہ تھا کہ جس کی گواہی ساری دنیا دے رہی ہے، جس کا معاملہ علی الاعلان ساری دنیا کے سامنے موجود ہے، جیسے کہ ہمارا طاہر نسیم۔ تو اب ان دونوں معاملات کے اندر پہلے معاملے میں عدالت پر کوئی اخلاقی قید نہیں ہے، عدالت جو چاہے کارروائی، جیسے چاہے کارروائی ان قاتلوں کے خلاف کر سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تہمت کا اندیشہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ شاید یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ گارنٹیڈ بات نہیں ہے، کوئی کنفرم یقینی معاملہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں تو عدالت کو پورا اختیار ہے۔ لیکن دوسری صورت جو ہے، جو طاہر نسیم کی صورت ہے، جو ابھی ساری دنیا کے سامنے واضح ہے، جس کے بارے میں ایک ایک کو پتہ ہے، تو ایسی صورتحال میں عدالت پر اور حکومت پر یہ اخلاقی پابندی عائد ہوتی ہے، اخلاقی پابندی عائد ہوتی ہے کہ بھائی وہ اس بندے کو باعزت بری کریں، کیونکہ طاہر نسیم ایک محقون الدم انسان تھا، ایک ایسا انسان تھا جس کا خون شرعاً معاف ہو چکا تھا، جس کو قتل کرنا حلال ہو چکا تھا، اور عدالت اس میں تاخیر کر رہی تھی۔ تو اس لیے جو ہمارے غازی نے کیا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی سزا اخلاقی طور پہ نہیں بنتی، عند اللہ تو وہ بندہ معجور ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ پہلی بات اہم ترین یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو طاہر نسیم کے حق میں بول رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا اور غازی نے چونکہ یہ کام کر لیا، اب غازی کے خلاف بڑھ چڑھ کے قدم بڑھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو چونکہ بولنے کا موقع ملا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلامی اور مذہبی طبقے کے خلاف اپنا جو کچھ زبان درازی ہو سکتی تھی وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے ایمانوں کی خیر منا لیں اگر وہ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر دیکھو مسلمان نہیں ہے تو ہمارا تو خیر ایسا بہت بڑا ان سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمانوں کی خیر منا لیں، کیونکہ یہ معاملہ ناموس رسالت کا ہے، یہ معاملہ ختم نبوت کا ہے، اور کفر کے اوپر راضی ہونا، کفر کے اوپر راضی ہونا کہ یہ بندہ کافر ہے نا، بہت اچھی بات ہے، کافر ہے، اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ کفر پہ راضی ہونا خود کفر ہے، کفر پہ راضی ہونا خود کفر ہے۔ کسی کے کافر ہونے پہ اگر آپ مطمئن ہو اور آپ کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں تو کافر ہی اچھا ہے،
ایسی صورتحال میں ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دل کی چاہت ہے کہ سارے دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں، ہمارے دل کی چاہت ہے کہ ایمانی جذبات عام ہو جائیں، اور میرے بھائیوں بہنوں جہاں جہاں ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو، اگر وہاں ہم ایمان کی حمایت نہیں کر سکتے نا، تو کفر کی حمایت کر کے اپنا ذاتی ایمان ضائع نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں اس وقت طاہر نسیم کے حق میں، خدا را اپنے ایمانوں کی خیر منا لیں اور اپنی تجدید ایمان کر لیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کس جملے کی وجہ سے، لکھنے یا بولنے کی وجہ سے آپ کے ایمان پہ خطرہ پڑ چکا ہو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور علماء کی بات کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ایمانی جذبات دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔